الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے لیے بھول جاتے ہو؟ اور تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس ارشاد پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا تھا۔ حکم تو سب کے لیے تھا، لیکن بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کتاب قرآن پاک پر جو اس نے نازل فرمائی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن پاک نازل ہوا، یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہارے دین کی تصدیق کرنے والے ہیں اور تمہارے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے ہی آ کر وہ سارے الزامات صاف کیے جو بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ان ساری کتابوں کی تصدیق فرمائی جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئیں۔ توراۃ، زبور اور انجیل نبیوں کی تصدیق فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، پیغمبر اور رسول تھے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ یہی کتاب ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی وجہ سے تمہارا دین سچا ثابت ہوگا۔ آج بھی اگر دنیا کو وہ کتابیں یا وہ رسول یاد ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے کہ قرآن پاک پر اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس طرح تم بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ گے اور خدا کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرو گے، اور یہی آرزو لے کر اپنے اوطان چھوڑ کر تم دور دراز سے یہاں آباد ہوئے۔ یہی آرزو لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، سالہ سال سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں گے، اور اس طرح خدا کی خوشنودی میں داخل ہوں گے۔ اب قرآن مجید پر اور صاحب قرآن پر ایمان لانے سے تمہاری وہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ وہ انبیاء جن کے تم امتی کہلاتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی تھی، تم کو سمجھایا تھا وہ دین کو مکمل کریں گے، ان کا رتبہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہوگا کہ ہم ان کی جوتیوں کے تسمے باندھنا اپنے لیے سعادت خیال کریں گے۔ اس طرح ان کی یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی اور وہ تم پر خوش بھی ہوں گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اس لیے تم ایمان لے آؤ۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو بس یہی بات کافی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اعمال کو بھی درست کرو گے۔ تمہارے اعمال اس طرح ہونے چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلا عمل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی وہ نماز ہے۔ تم نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز ہی خالق اور مخلوق کے رشتے کو استوار کرتی ہے۔ نماز ہی مومنین کی معراج ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواستیں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے طفیل کائنات کی ہر چیز اسے سلام کرتی ہے اور اس پر رحمت بھیجتی ہے۔ نماز قائم کرنے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند بندہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اب نماز کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا اور ضروری عمل ہے۔ حکم ہوا صلاۃ کا۔ اب صلاۃ کے کئی مطالب قرآن پاک میں آئے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا ایک مطلب دعا آیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ وصول کریں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا دلوں کا چین ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صلاۃ کے معنی رحمت میں آیا ہے۔ یہاں صلاۃ کا مطلب ثنا ہے، یعنی صلاۃ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں تعریف بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں پکار بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کے مجموعہ کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب وہ صلاۃ کس طرح ادا کی جائے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر فرمائی، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیکھے کہ کوئی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ ہٹا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ ساری حرکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کی یہ مجموعی عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی ہے، یہ ساری کی ساری نماز میں داخل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دوں گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کی امت دن میں 50 نمازیں ادا کیا کرے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کا بوجھ کس طرح اٹھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کچھ تخفیف فرمائی جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کی تو حکم ہوا کہ بے شک تم 5 ہی نمازیں ادا کرو، لیکن تمہاری امت کو 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ بھی عنایت ہے۔ اب یہ عمل کس وقت ہوا؟ جبرائیل آئے، انہوں نے جماعت کرائی، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کو زندگی بھر نماز پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نماز پڑھاتے رہے۔ جبرائیل جب تشریف لائے تو انہوں نے 5 وقت کی نمازیں بتائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ آ کر ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، پھر آ کر آخری وقت میں پڑھائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک نماز ہوتی ہے، اور نماز کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے جاری رکھا گیا۔ سب صحابہ کرام نے اس کو جاری رکھا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے، الغرض تمام امت نے اس طریقے پر عمل کیا۔ کسی نے اس کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ساری امت کا اس پر اجماع رہا۔ انسان کا دشمن عزازیل، جو زمین و آسمان پر حکومت رکھتا تھا، جسے صرف انسان کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، جس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں انسان کو قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا، حضرت آدم کی اولاد کو اپنے اس ٹھکانے جنت میں واپس نہیں جانے دوں گا جہاں سے آئی ہے، جہاں سے میں نے اسے نکلوایا تھا، کیونکہ نماز سب سے پہلا حکم ہے، اس میں رحمتیں اور برکتیں بھی اس سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے اس نے نماز پڑھنے والوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی ساری کوششیں اس طرح شروع ہو گئیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی سستی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی خوف کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی خوشی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کبھی گفتگو میں مصروف ہو جاتا ہے اور کبھی کسی اور قسم کی مصروفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ انسان کسی طرح نماز میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ اگر انسان نماز میں داخل ہو جائے تو اس کے دل کی سیاہی اور زنگ دور ہو جاتا ہے، اس کا سینہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
اسے نماز میں وہ لطف، سرور اور کیف ملتا ہے جو انسان کی کسی چیز میں نہیں ملتا، جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ اس کا تجربہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں یا خود آپ نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہوگا، جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کو بڑی قیمتی چیز سمجھتا ہے، بڑی خوشی کا باعث سمجھتا ہے اور سب سے اعلیٰ چیز سمجھ کر ادا کرتا ہے، تو اگر کسی وجہ سے اس کی ایک وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو دوسرے وقت اسے پڑھنا تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر دوسرے وقت بھی قضا ہو گئی تو پھر سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا اس کے لیے بہت بوجھل کام بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ استغفار کرتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو دل کی صفائی پھر شروع ہو جاتی ہے اور نماز اس کے لیے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالتی ہے، عبادت کی توفیق بڑھاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس نماز ہی کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم فرمایا ہے، اسی لیے شیطان نے بھی مختلف طریقوں سے سب سے زیادہ اسی نماز کو انسان سے قضا کرانے کے لیے لگایا۔ اب وہ سارے طریقے تو معلوم ہو گئے۔ شیطان چونکہ بہت چلاک اور بہت ہی مکر والا ہے، وہ کئی قسم کے مکر کر رکھتا ہے، کئی قسم کی چلاکیاں رکھتا ہے اور کئی طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کئی رنگوں کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ پوچھا کہ تم نے کئی رنگوں کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میرے کئی رنگ ہیں اور یہ ان رنگوں کا اظہار ہے، میں ہر رنگ میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار چلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 40 دن کا وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ 40ویں دن سے پہلے ہی رات کو ایک دم روشنی ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تم اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہو۔ فوراً انہیں خیال آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، وہ تو آخری وقت تک عبادت میں کھڑے رہتے تھے اور پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ میں کہاں اتنے رتبے پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے نماز اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو شیطان کا حملہ ہے۔ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر شیطان نے آواز دی کہ عبد القادر تم جیسے 172 آدمی اس منزل پر، جس منزل پر آج تم ہو، میں نے گمراہ کیے۔ تم پہلے آدمی ہو جو بچ گئے ہو اور اس لیے بچے ہو کہ تم عالم ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا مردود، اگر علم کی وجہ سے بچتا تو سب سے پہلے تو بچتا، کیونکہ تو بہت بڑا عالم تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کئی طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ نیند، سستی، خوف، ڈر، خوشی اور ان جیسی چیزوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے پیروکار بنا لیے ہیں جن کو اس نے بتا دیا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے۔ نماز تو ایک ہی وقت ہے۔ جب انسان عقیدہ درست کرتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو وہی نماز ہے۔ بار بار نمازیں تو تب ہوتی ہیں کہ نماز اگر ٹوٹ جائے۔ چنانچہ کئی لوگوں کو گمراہ کر کے شیطان نے ان کو اپنا پیروکار بنا لیا ہے۔ وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں، یہ 5 وقت کی نماز ہے ہی نہیں۔ نماز کیا ہے؟ صرف ایک ہی وقت کی نماز جو ہمیشہ کے لیے انسان نے نیت کر لی اور بس وہ نماز میں داخل ہو گیا۔ یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کے خلاف ہے اور تاریخ کے خلاف ہے۔ چونکہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور ایسے طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ اس کے دماغ پر قبضہ کرتا ہے اور پھر اسے گمراہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ گمراہی کے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو اس قسم کا خیال اور طریقہ رکھتے ہیں
یہ یاد رکھیں جو شخص بھی گمراہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آتا ہے سب سے پہلے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اگر اس کا دماغ صحیح ہو تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ فوراً صحیح اور غلط میں تمیز کر لیتا ہے، لیکن جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر لیا یا گمراہ کرنا شروع کر دیا تو وہ اس بات پر ایسے پختہ ہو گئے کہ نماز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز 5 وقت کی ہے، ان 5 نمازوں کی وہی رکھتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا دی ہے۔ نماز بدن کی زکوٰۃ ہے جو بدن کو پاک کرنے والی ہے، زکوٰۃ دولت کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے بالکل تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ادا کرو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آزمائش میں تم کامیاب ہو کہ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی محبت ہے، اس لیے تم اپنی اس کمائی ہوئی دولت کو جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہے ہو۔ یہ مالی زکوٰۃ تم میں سے ہی ایسے غریب، مسکین اور مسافر ہیں جنہیں تکلیف ہے، جن کی ضروریات تمہارے ذریعے ہی پوری ہوں گی، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہاری ساری دولت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری پاک ہو جائے گی، اس لحاظ سے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا تم نے شکر ادا کیا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ساری کی ساری دولت پلید ہو جائے گی، اس ساری کی ساری دولت کا حساب قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا مشہور قصہ ہے کہ سلبہ ایک صحابی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے فراخی پیدا کرے اور اپنی مہربانی سے مجھے عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریبی تمہارے لیے اچھی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہو۔ اس صحابی نے عرض کی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی دولت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ چند بکریوں سے سینکڑوں بکریاں ہوئیں اور پھر بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے۔ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ جب اس کے زیادہ ریوڑ ہو گئے تو اس نے مدینہ پاک سے باہر سکونت اختیار کر لی۔ پھر صرف جمعہ کے دن اس نے آنا شروع کیا اور زیادہ بکریاں ہو گئیں تو اور زیادہ دور چلا گیا۔ پھر مہینے میں 1 دفعہ آنا شروع کیا، پھر کبھی کبھی آنا شروع کیا۔ جس وقت زکوٰۃ کا حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو مقرر کیا کہ جاؤ، ارد گرد جتنے مسلمان ہیں ان میں سے جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں ان سے زکوٰۃ لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ گئے، انہیں سالبہ ملا۔ ان کو معلوم تھا کہ سب سے امیر آدمی سالبہ ہی ہے۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اس حساب سے اتنی بنتی ہے۔ وہ سن کر کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا تم آگے چلے جاؤ، پھر بات کریں گے۔ صحابہ کرام اسے چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ دوسرے صحابی سے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، جو بہترین جانور تھے وہ پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ بہترین جانور نہیں لینے بلکہ جو متوسط اور درمیانے درجے کے ہیں وہ لینے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے اچھی چیز جائے، یہ تمہاری زبردستی کی وجہ سے نہیں ہے۔ چانچہ وہی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے سب حال بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا
सालबा तबाह हुआ। सालबा का कोई आदमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रहा था। उसने जाकर सालबा को बताया तो सालबा को माल के तबाह होने की फ़िक्र पैदा हुई। तो वो आया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हिसाब पेश किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी कोई चीज़ कबूल करने से मना कर दिया है। जिस पर वो सर पर खाक डालते हुए वापस चला गया। फिर कुछ अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सालबा को उसके दोस्तों ने खबर दी कि तुम तबाह हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज़ थे। वो आया। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा थे। उसने अर्ज़ की मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ और ज़कात में ये जानवर कबूल किए जाएँ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को कबूल नहीं फरमाया वो मैं कबूल नहीं कर सकता। जाओ ये ले जाओ और क़यामत के दिन पेश करना। फिर वो चला गया। हज़रत अबू बकर सदीक फ़ौत हो गए तो हज़रत उमर फ़ारूक का उसे इल्म हुआ तो फिर उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ी दी जाए और ये कबूल किया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को कबूल नहीं फरमाया, खलीफा अव्वल ने जिस चीज़ को कबूल नहीं फरमाया, उस चीज़ को मैं भी कबूल नहीं कर सकता। जाओ ये ले जाओ, तुम अपनी कब्र में साथ ले जाना और खुदा के सामने जवाब देना। फिर हज़रत उमर का इंतकाल हो गया। हज़रत उस्मान अमीरुल मोमिनीन बने तो वो उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। यही अर्ज़ किया। उन्होंने भी यही फरमाया कि जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया, जिसे खलीफा अव्वल ने कबूल नहीं फरमाया, जिसे खलीफा दोम ने कबूल नहीं फरमाया, उसे मैं कबूल नहीं कर सकता। जाओ ले जाओ और इसे कब्र में ले जाना। चाँचे वो अपने सर में खाक डालता हुआ वापस गया और मर गया, सब चीज़ों से महरूम हो गया। मालूम नहीं क़यामत में उसे क्या हिसाब देना पड़ेगा। बात करने का मकसद ये है कि ज़कात भी इसी तरह आजमाइश है जिस तरह नमाज है। जिस तरह नमाज बदन की ज़कात है, इसी तरह ये दौलत की ज़कात है। साबित ये करना होता है कि खुदा के सामने जो हम इकरार कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके नाम और उसके हुक्म पर अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ दौलत भी कुर्बान कर देते हैं। अगर इंसान का ईमान कमज़ोर हो तो दिल में दौलत का प्यार और मोहब्बत आ जाती है। फिर इंसान हुक्म मानने से इनकार कर देता है। अल्लाह ताला ने यह हुक्म बनी इसराइल को फरमाया कि अगर तुम ईमान ले आए हो तो अपने अमाल भी दुरुस्त कर लो। फिर उनको सबसे बड़ा हुक्म फरमाया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू भी करो, यानी जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ो। इसका भी बहुत अजीब व गरीब मतलब है। ये कोई इंसान समझे तो हैरान हो जाए। सबसे पहला मतलब तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में जो नमाज़ पढ़ोगे उस पर जो रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं वो दूसरी नमाज पर नहीं हो सकती। तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल तुम रहमतों और बरकतों में दाखिल हो जाओगे। दूसरा मतलब ये कि क्या मालूम कि तुमने नमाज अदा की है या नहीं। तुम्हारा हर अमल झूठ है। तुम बातन में और करते हो और ज़ाहिर में और करते हो। क्या मालूम है कि तुमने अंदर नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। दिन सोए रहे, रात सोए रहे, बाहर आकर तुमने कहा कि मैंने सारी नमाज़ें पढ़ ली हैं। ऐसे साबित नहीं हो सकता। साबित इस तरह होगा कि तुम्हारा अमल दुरुस्त है। अगर तुमने अपने अमल को दुरुस्त करना है तो बाहर आकर नमाज़ पढ़ो और उन लोगों के साथ मिलकर पढ़ो जो अल्लाह ताला के सामने पढ़ रहे हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ 40 आदमी मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं तो उनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए कि 40 में से एक आदमी ज़रूर ऐसा होता है जिसकी दुआ कबूल होती है। अगर सारे नहीं तो 40 में से एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जो खुदा का बंदा होता है, जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। और ये अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह ताला एक आदमी को माफ़ फरमाए और बाकी सब को महरूम करके वापस लौटाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जिन्हें हुक्म है कि जाओ देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं।
وہ جا کر جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں تو وہ ان پر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں۔ جب تک وہ بندے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے ہیں وہ ان پر رحمت کا سایہ کیے رکھتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ختم کرتے ہیں تو فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے اور ہم ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس لیے عبادت کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری رضا کے لیے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ سارے کے سارے تیری رضا کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے، بلکہ ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ایسے ہی بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اور ان سے محبت کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہ مطلب ہوا کہ سب کے ساتھ مل کر تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ اگر تم میں کمزوریاں ہیں تو تمہارے ساتھی کی نیکیوں سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔ یہ حکم یہود علماء کو مخاطب کر کے فرمایا، اور دراصل یہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ دوسرے کو تو اچھائی کی تبلیغ کرتے ہو اور اپنے لیے بھول جاتے ہو۔ اب دیکھو دنیا میں کس طرح یہ بات چل رہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اوروں کو نصیحت اپنے تئیں فصیحت۔ یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہو مگر خود عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تبلیغ کرتے ہو، اسلام کی طرف بلاتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنی اصلاح کرو۔ تم اپنی اصلاح نہیں کرتے، تم میں بغض بھی ہے، تم میں بغض بھی ہے، تم میں حسد بھی ہے، تم میں تکبر بھی ہے اور غرور بھی ہے۔ اگر دولت کا غرور نہیں تو علم کا غرور ہے، اگر علم کا غرور نہیں تو عبادت کا غرور ہے، اگر عبادت کا غرور نہیں تو اپنی نیکیوں کا غرور ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے تم اپنی اصلاح کرو۔ دیکھو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کہ تم میں کتنی برائیاں ہیں، ان کو دور کرو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بناؤ۔ پھر مخلوق میں اس کی تبلیغ کرو تاکہ تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو۔ دیکھنے والے ایک تو تمہاری زبان سے متاثر ہوں، دوسرے تمہارے اچھائی کو دیکھ کر متاثر ہوں اور وہ بھی دین پر آ جائیں۔ اگر تم خود ہر گناہ کے مرتکب ہو، اگر خود تم میں ہر برائی موجود ہے تو دوسروں کو کیا تبلیغ کرتے پھرتے ہو؟ پہلے اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کرو۔ حضرت امام غزالی کے بھائی حامد غزالی تھے۔ وہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عابد اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ ماں میرا بھائی نے مجھ میں کیا برائی دیکھی ہے کہ وہ میری اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ ماں نے حامد غزالی سے پوچھا کہ بیٹا تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ ماں جب یہ نماز پڑھتا ہے تو دینی مسائل سوچتا رہتا ہے کہ وہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ مسئلہ کس طرح ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا بے شک جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دینی مسائل میں الجھا رہتا ہے، لیکن تم جب نماز پڑھتے ہو تو عیب میں الجھے رہتے ہو، اپنے بھائی کی یہ برائی دیکھتے رہتے ہو کہ وہ کس میں الجھا ہوا ہے اور کس میں نہیں الجھا ہوا، اور اسے تم برا سمجھتے ہو۔ تمہاری نماز سے کئی گناہ کم تر ہے، تم اس سے زیادہ گنہگار ہو۔ معلوم ہوا کہ اپنی اصلاح ظاہراً باطن کرنی چاہیے اور اس سے انسان صحیح مسلمان بنتا ہے اور اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، پھر وہ صحیح تبلیغ کر سکتا ہے اور خدا کے راستے پر بلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری ہدایتیں یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں تم کتاب میں پڑھ چکے ہو، جنہیں تورات میں پڑھ چکے ہو اور انجیل میں پڑھ چکے ہو، لیکن تم اس سے لیے گمراہ ہو گئے ہو کہ تم ظاہر و باطن میں تفریق رکھتے ہو۔ تم کو علماء نے گمراہ کر دیا ہے اور علماء کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہود کے علماء عمرہ سے ڈرتے تھے، ان سے پیسے لے کر ان کے حکم کے مطابق مسائل بتاتے تھے اور دین اسلام کے متعلق بتاتے تھے،
کہ یہ دین غلط ہے، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کو ایسا سے بتاتے تھے کہ یہ دین بالکل سچا ہے، اگر تم اپنی تکالیف کا علاج چاہتے ہو تو اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی ایسا سے بتاتے تھے کہ تمہارا دین سچا ہے، لیکن ظاہراً عمرہ کے سامنے کہتے تھے کہ مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے۔ اس طرح علماء یہود مشرکین مکہ کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صاف بتاتے رہے کہ آنے والے نبی ان اوصاف کے مالک ہوں گے، ان سے نسبت کامیابی کا ذریعہ ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے حسد کی بنا پر تردید کی۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ ان علماء کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا، اس لیے ان کی عبادت قبول نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری چیزیں دکھائی گئیں، سب کے مال دکھائے گئے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کی زبانیں کھینچی ہوئی ہیں اور آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بد عمل کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے تھے، بڑے واعظ اور تقریریں کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے اعمال غلط تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خود پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور تمہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مبلغ تھے لیکن ہمارے اپنے اعمال اچھے نہیں تھے اور ظاہراً باطناً ایک نہیں تھے، اس لیے ہمیں یہ سزا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جس آدمی کے عمل کمزور ہیں اور گنہگار ہے وہ اچھائی کی تبلیغ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اچھے عمل نہیں کرتا تو وہ دو طریقے سے نہیں کرتا، ایک یہ کہ وہ اچھے عمل کو برا سمجھتا ہے، برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی طرح اسے اپناتا ہے، ایسے انسان کے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ مگر وہ انسان جو اچھے کو اچھا جانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے ویسے نہیں کر سکتا، اس کے لیے تبلیغ کرنا باعث ثواب ہے۔ کسی کو ایک کلمہ بھی سکھا دینے سے قیامت کے لیے انسان ثواب میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بہت سے مرید تھے۔ حضرت پیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے بیعت ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کہیں سے بیعت نہیں تھا، جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر واپس آیا تو میں نے بہت بڑی دستار باندھی ہوئی تھی، راستے میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا مجھے ملا اور اس نے مجھے پکڑ لیا کہ جناب آپ مجھے بیعت کر لیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں خود کہیں بیعت نہیں ہوں، میں تم کو کیا بیعت کروں، میں تمہیں کون سا راستہ دکھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہر صورت مجھے بیعت کریں۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کثر نفسی سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے پھر بڑا انکار کیا، اس نے پھر زور دیا، آخر میں ہار گیا تو اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اچھا بھائی میں تم کو بیعت کرتا ہوں۔ میں اسے سڑک کے کنارے ایک طرف لے گیا، میں ایک جگہ جایا کرتا تھا، وہاں دیکھا کرتا تھا کہ بیعت کس طرح کرتے ہیں۔ میں نے اسی طرح اس کو بیعت کر لیا، اپنی جان چھڑائی اور گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں بیمار ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے میرے جنازے کا سامان شروع کر دیا، مجھے غسل بھی دیا، کفنا بھی دیا، لیکن میں بے ہوش تھا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے ورثاء نے جا کر مجھے قبر میں دفن کر دیا ہے، قبر بند کر دی ہے اور قبر اندھیری ہے، اس میں سخت خوف اور ڈر ہے، میں سخت پریشان ہوں اور کوئی راستہ نکلنے کا نہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی روشنی کسی طرف سے آ رہی ہے اور قبر میں معمولی سی روشنی ہے۔ جب میں نے اس روشنی کی طرف متوجہ ہوا تو اس روشنی سے مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہوا، میرا اضطراب اور پریشانی دور ہوئی۔ جب میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے تو مجھے اس طرف سے آواز آئی۔ میں نے غور سے سنی تو وہ آواز اس انسان کی تھی جسے میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام سکھایا تھا۔ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات کرتا رہا جس طرح میں نے اسے سکھایا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے سوچا
کہ میرا سارا علم، میری ساری عبادت میرے کام نہیں آئی، مجھے صرف اس شخص کا ذکر، اس شخص کی عبادت کام آئی جسے میں نے جان چھڑانے کے لیے پڑھایا تھا اور بیعت کیا تھا۔ اس نے معلوم نہیں کس خلوص سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ میں نے توبہ کی، جا کر بیعت ہوا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا شروع کیا۔ حاضرین مجلس، ساری بات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سارے حقائق کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق نعمتوں سے بہرہور ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے کہ مخلوق اس کی نعمتوں سے کس طرح بہرہور ہو سکتی ہے اور شیطان سے کس طرح بچ سکتی ہے۔ اس کا علاج اور طریقہ یہ بتاتا ہے کہ تم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو۔ اس نسبت کی بدولت شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے۔ اس نسبت کی بدولت تمہارے دماغ، دل روشن ہو جائیں گے۔ اس نسبت کی بدولت تمہیں توفیق مل جائے گی کہ تم برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکو۔ اس نسبت کی بدولت تم دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہوگے، اور اس نسبت کی بدولت تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرو گے۔ یہ نسبت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب سینوں کو صاف کیا جائے، اور سینوں کو صفا کرنے کا طریقہ یاد الہی ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں انہیں اسی لیے یہاں بٹھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے انہیں پابند کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اس لیے وہ اپنی ساری کوششیں کرتا ہے کہ اہل مجلس کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا کرے کہ وہ اس مجلس سے کما حقہ مستفید نہ ہو سکیں۔ کبھی انہیں گفتگو میں مصروف کرتا ہے، کبھی ان کو گھر کی یاد دلاتا ہے، کبھی انہیں سفر کی یاد دلاتا ہے، اور کبھی انہیں اپنی مصروفیات یاد دلاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے صرف ایک ہی خیال کافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب چیز ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال پختہ ہے تو نہ گھر کی یاد آتی ہے، نہ کسی مصروفیت کی یاد آتی ہے، نہ کسی کا حکم یاد آتا ہے، اور نہ کوئی ضرورت یاد آتی ہے۔ صرف ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اپنا بندہ بنا لے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔